ان اللہ یبسط یدہ باللیل، رات کو رب ہاتھ پھیلا دیتا ہے تاکہ دن میں گناہ کرنے والا توبہ کر لے، وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ، دن کے وقت ہاتھ پھیلا دیتا ہے کہ رات میں گناہ کرنے والا توبہ کر لے۔ جمع نہ کیا کرو گناہوں کو، ساتھ ساتھ نپٹاتے جایا کرو۔ اگر رب مہینے بعد توبہ قبول کرتا ہو نا تو پھر تو مہینے کی گناہ جمع ہو جائیں، وہ تو دن والے رات کو معاف کروا لو، رات والے دن کو معاف کروا لو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدعاء ينفع مما نزل مما لم ينزل، جو مصیبت آ چکی ہے اس میں بھی دعا کام کرتی ہے، اور جو ابھی آنی ہے اس میں بھی دعا کام کرتی ہے۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے آپ سے پوچھیں میرے بارے میں تو ان سے کہو کہ میں بڑا قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، 24 گھنٹے جب بھی مجھے پکارو گے میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ کوئی ٹائم لمٹ نہیں ہے، کوئی پہرے دار نہیں ہے، کوئی ٹائم لینے کی ضرورت نہیں ہے، 24 گھنٹے دربار کھلا ہے، جب بھی آپ مجھے پکارو گے میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی آ جاؤ گے تمہاری دعائیں قبول کرنے کے لیے وہ سوتا بھی نہیں ہے، اس کو نیند نہیں آتی۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تو تم بھی تو میری بات مانو۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تم بھی تو میری بات مانو، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، مجھ پر ایمان لاؤ تاکہ تمہیں ہدایت ملے۔ یاد رکھو عزیز بھائیو، اللہ تبارک و تعالی دوستوں کا دوست ہے، وفاداروں کا وفادار ہے، ہر خوبی میں وہ بہت اعلیٰ ہے، خامی اس کے قریب تر نہیں گئی، کوئی خامی نہیں ہے، خوبیاں ہی خوبیاں ہیں، اور ہر خوبی اعلیٰ درجے کی ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اے نبی میرے بندے جب میرے بارے پوچھیں تو ان کو بولو میں تمہارے قریب ہوں، جب بھی پکارو میں تمہاری دعا کو سنتا ہوں۔ اور دنیا والوں سے مانگو تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو تو خوش ہوتا ہے۔ فرمایا اگر تم گناہ نہ کرو تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو لے آئے جو گناہ بھی کریں توبہ بھی کریں۔ توبہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، ان اللہ یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے بندے کی توبہ پہ، اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، ایک بندہ جنگل میں جا رہا ہے، تھوڑا سا کھانا اس کے پاس ہے، لمبا چوڑا جنگل ہے، اپنی سواری پہ بیٹھا ہے، راستے میں تھک کر لیٹ گیا، سواری کو اس نے باندھ دیا، سواری نے رسی توڑ لی اور اس کا کھانا بھی اس کے اوپر ہی باندھا ہوا تھا، وہ غائب ہو گئی۔ جنگل میں آدھا کلومیٹر ادھر آدھا ادھر آدھا ادھر، چاروں طرف دیکھا اس نے، جب نیند کھلی کہیں نہیں ملی تو تھک ہار کر اب بغیر سواری کے وہ جنگل بھی کراس نہیں کر سکتا اور کھانا بھی اس کے پاس نہیں ہے، کھائے گا بھی نہیں، جائے گا بھی نہیں تو وہیں مر جائے گا۔ اب اس کو ہر طرف سے موت نظر آ رہی ہے،
وہ دوبارہ لیٹا تو اس کی آنکھ لگ گئی، پھر آنکھ کھلی تو سواری بھی موجود تھی اور کھانا بھی اس کا موجود تھا، گویا اس کی زندگی واپس آ گئی۔ اتنا خوش ہوا، کہتا ہے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب۔ کہنا وہ چاہ رہا ہے کہ میں تیرا بندہ اور تو میرا رب، مگر خوشی کے مارے اس کے دماغ نے پورا کام نہیں کیا۔ خوشی اس کی اتنی ہے کہ اس کا دماغ خوشی میں مغلوب ہو گیا، خوشی غالب آ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنی سواری اور اپنے کھانے کو پا کر جتنا یہ بندہ خوش ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے توبہ کرنے سے اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے، انتہا درجے کا خوش ہوتا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندہ کہتا ہے رب انی اذنبت ذنبا فاغفر لی، اللہ جی میں گناہ کر بیٹھا مجھے معاف کر دیں۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب گناہ ہو گیا، اس وقت نہیں ہوتا کہ جب گناہوں پہ گناہ چڑھ چڑھ کر پچھلے سارے بھول گئے، یاد ہی نہیں آ رہے۔ یہ تب ہوتا ہے کہ گناہ ہو گیا فوراً آ گیا، گناہ ہو گیا فوراً آ گیا۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ، توبہ رب ان کی قبول کرتا ہے جو گناہ تو کر بیٹھتے ہیں، ثم یتوبون من قریب، پھر جلدی ہی آ جاتے ہیں۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، ان لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی جو گناہوں پر گناہ چڑھاتے چلے جاتے ہیں۔ حَتَّى اِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتِ، جب موت آ جاتی ہے کہتا ہے جی انی تبت الآن، اب میری توبہ۔ تو موت تو کسی وقت بھی آ سکتی ہے، توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، فوراً توبہ کرنی چاہیے۔ تو کہتا ہے رب انی اذنبت ذنبا فاغفر لی، یا اللہ میں سے گناہ ہو گیا مجھے معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتا ہے اور فرماتے ہیں یا اللہ فرماتے ہیں اچھا علم عبدی ان لہ ربا یغفر ذنبا، کیا میرے بندے کو پتہ ہے کہ اس کا بھی ایک رب ہے اور وہ گناہوں کو معاف کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تیری بات سے اپنا استدلال کر رہا ہے، سبحان اللہ۔ جب یہ مجھ سے معافی مانگ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ مجھے مانتا ہے، یہ مجھے جانتا ہے۔ علم عبدی ان لہ ربا یغفر ذنبا، کیا بندے کو پتہ ہے کہ میرا ایک رب ہے اور میرے گناہ معاف کرتا ہے؟ جا میں نے تجھے معاف کیا۔ پھر کچھ وقت گزرتا ہے، پھر اس سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے، پھر آ جاتا ہے یا اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا مجھے معاف کر دے۔ اللہ وہی جملہ دہراتا ہے، کیا میرے بندے کو معلوم ہے کہ میرا ایک رب ہے اور وہ گناہ معاف کرتا ہے؟ جا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ کچھ وقت گزرتا ہے، پھر آ جاتا ہے، پھر رب بھی وہی جملہ دہراتا ہے، پھر رب فرماتے ہیں جا میں نے تجھے معاف کیا، اور ساتھ ایک جملہ مزید فرماتے ہیں کہ جا جب تک تو ایسا کرتا ہی رہے گا میں بھی ایسا ہی کرتا رہوں گا۔ اعمل ما شئت فقد غفرت لک، جب تک تیری یہ روٹین رہے گی نا میری بھی یہی روٹین رہے گی۔ شیطان نے چیلنج کیا تھا کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، اللہ نے اس کا علاج یہ کیا کر لے جو تیرے سے ہوتا ہے، 30 سال 40 سال 50 سال 60 سال کتنے گناہ کروائے گا، مجھ سے میرا بندہ معافی مانگے گا میں سارے ہی معاف کر دوں گا، تیری ساری محنت میں پانی ڈال دوں گا۔ لیکن یہ معافی اس کو ملتی ہے جو معافی مانگے، جو مانگے نہیں اس کو نہیں ملتی۔ معاف کرنا اللہ تعالیٰ کی کمزوری نہیں خوبی ہے۔
اللہ فرماتے ہیں انی لغفار، میں بہت بخشنے والا ہوں، وانی لغفار لمن تاب، پہلی شرط توبہ کرے، وآمن عقیدہ ٹھیک کرے، وعمل صالحا عمل درست کرے، ثم اہتدی پھر ہدایت والی زندگی گزارنا شروع کر دے، پھر میں اس کے سارے پچھلے معاف کر دیتا ہوں۔ جو توبہ ہی نہ کرے، آئے ہی نہ ادھر، منہ ہی سیدھا نہ کرے، اس کی کوئی توبہ نہیں ہوتی۔ انی لغفار لمن تاب، جو توبہ کرے، وآمن عقیدہ ٹھیک کرے، وعمل صالحا عمل درست کرے، ثم اہتدی پھر ہدایت والی زندگی گزارے، پچھلے میں سارے معاف کر دیتا ہوں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، آپ سب ہمارا رمضان کا ٹارگٹ توبہ ہے۔ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، رمضان کے روزے رکھنے سے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ من قام رمضان، رات کے قیام کرنے سے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو لیلۃ القدر کا قیام کر لیتا ہے اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، کیونکہ رمضان کا ٹارگٹ ہی گناہوں کی معافی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لائے، آمین کہا۔ ساتھیوں نے پوچھا حضرت کس بات پر آمین کہا ہے؟ فرمایا جبریل امین آئے تھے، کہہ رہے تھے یا اللہ جس کی زندگی میں رمضان آ جائے اور چلا جائے اور اس کے گناہ باقی ہوں، میں جبریل بد دعا دیتا ہوں، اللہ کرے وہ ذلیل ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بد دعا کیوں دے رہا ہے؟ اور رب کے پاس ہی بد دعا دے دیا ہوتا، دنیا میں کیوں بھیجا ان کو اللہ نے؟ ہمیں سنانے کے لیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید لینے کے لیے۔ فرمایا میں محمد نے اس پر آمین کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بھائیو، اگر گناہ معاف نہ ہوئے تو جبریل امین کی بد دعا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین ملے گی، اور اگر معاف ہو گئے تو انشاءاللہ اگلے 11 مہینے شیطان کا مقابلہ کرنے کی طاقت میسر آ جائے گی۔ یہ ٹارگٹ جو دیا ہے گناہوں کی معافی کا، اس کا طریقہ ہے راتوں کا قیام، اس کا طریقہ ہے دن کے روزے، اور یاد رکھو دوپہر کی روٹی چھوڑنے سے گناہ معاف نہیں ہوتے۔ روزے میں کیا کرتے ہو؟ دوپہر کی روٹی چھوڑتے ہو نا۔ گناہ معاف ہوتے ہیں معافی مانگنے سے، اور گناہ معاف کروانے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ ہم وہ گناہ چھوڑ دیں جس سے معافی مانگ رہے ہیں، اور گناہ چھوڑنے سے پہلے ہمیں علم ہونا چاہیے کہ ہم گناہ کرتے کیا ہیں۔ ہم یہاں پھنسے ہوئے ہیں، ہمیں یہ معلوم نہیں کہ ہم کیا گناہ کرتے ہیں، ہمیں یہ معلوم نہیں کہ ہم کیا گناہ کرتے ہیں۔ میرے کہنے پہ آپ مان جائیں گے ہم بڑے گناہ گار ہیں، آپ کہو گے ہاں جی ہم بڑے گناہ گار ہیں، لیکن کبھی سوچا کہ میں کیا گناہ کرتا ہوں؟ نہیں پتہ ہمیں نہیں معلوم کہ ہم کیا گناہ کرتے ہیں۔ ایک بچہ غلط جواب لکھ کر فیل ہوتا ہے اور ایک خالی پیپر دے کر فیل ہوتا ہے، کیا دونوں کے رزلٹ کارڈ پہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ فیل بوجہ خالی پیپر اور یہ فیل بوجہ غلط جواب لکھا ہوتا ہے؟ دونوں ہی فیل ہوتے ہیں نا۔ ہم اپنی زندگی کے کتنے اوقات میں اللہ کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں اور کتنے اوقات میں ہم کچھ نہیں کر رہے ہوتے، فارغ بیٹھے ہوتے ہیں، جبکہ اللہ نے ہمیں عبادت کے لیے رکھا ہوا ہے۔ آپ نے مزدور کو مزدوری کے لیے رکھا، اگر اس کو فارغ بیٹھا دیکھو آپ کو غصہ آ جاتا ہے، اور ہم فارغ بیٹھیں، کیا کبھی ہم نے فارغ بیٹھنے کو گناہ سمجھا ہے؟ ہم بہت گناہ گار ہیں۔ ہم نکلتے ہیں، ہمارے کان
نافرمانی شروع کر دیتے ہیں، ہماری آنکھ غلط دیکھنا شروع کر دیتی ہے۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، ان تمام اعضاء کا سوال کیا جائے گا کہ تم نے ان اعضاء کو کیسے استعمال کیا۔ اور پہلا سوال رب کے دربار میں ہوگا اپنا وقت کیسے گزارا۔ تو ہم بہت غلط وقت گزارتے ہیں، اس لیے کوئی بچنے کی شکل نہیں سوائے اس کے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہیں، سوری کرتے رہیں، معافی مانگتے رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یذکر اللہ فی کل احیانہ، ہر وقت اللہ کو یاد کرتے تھے، اور واش روم میں جا کر نہیں کرتے تھے نا۔ واش روم سے نکل کر کیا کہتے تھے؟ غفرانک کا کیا مطلب؟ سوری یا اللہ، میں آپ کو ہر وقت یاد کرتا ہوں، پر یہ جو 10 منٹ تھے نا اس میں آپ کو یاد نہیں کر سکا، سوری کرتا ہوں۔ ہم ہر وقت ہی فارغ بیٹھے رہتے ہیں۔ اب میں بول رہا ہوں آپ چپ ہیں، میں بول رہا ہوں آپ چپ ہیں، آپ کو سبحان اللہ پڑھنا چاہیے، استغفر اللہ پڑھنا چاہیے، لا الہ الا اللہ پڑھنا چاہیے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی نہیں پڑھنا چاہیے۔ یہ جو دن ہے نا اعتکاف کے، یا یہ جو آخری عشرے کے، عموماً یہ عادتیں بنانے کے دن ہیں۔ یہ دن ایسے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو ایسی آئیڈیل زندگی میں لے جائیں جس طرح کا بندہ رب چاہتا ہے۔ کچھ ایسا کر گزرو کہ ہر وقت آپ کو غفلت میں بے چینی شروع ہو جائے کہ پتہ نہیں میرا کوئی چھوٹ رہا ہے، پھر یاد آئے اوہو میری تو زبان چپ ہو گئی تھی، میرا تو ذکر بند ہو گیا تھا۔ ہر وقت اللہ کو یاد کرنا، اللہ سے مانگنا، بہترین عبادت اللہ سے مانگنا ہے۔ اور یہ جو جتنی بھی عبادات ہیں نا یہ سب مانگنے کے بھیس ہیں۔ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گیا جناب، اس کی شکل ہی بتاتی ہے کہ مانگنے والا ہے۔ ٹانگیں اوپر سر نیچے، اس کی شکل بتاتی ہے کہ یہ مانگنے والا ہے۔ سفید کپڑے پہن کے رب کے گھر کے گرد چکر لگا رہا ہے، اس کی شکل بتاتی ہے کہ مانگنے والا ہے۔ یہ مانگٹ کے بھیس ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، یا اللہ تو پاک ہے، تیری بڑی تعریفیں ہیں۔ تبارک اسمک کا، تیرا نام بڑا بابرکت ہے، تیرا تو نام ہی بڑا بابرکت ہے۔ یہ کھڑا کہہ رہا ہے جناب۔ تعالی جدو کا، تیری بزرگی بڑی بلند ہے، تیرے سوا کوئی میرا دروازہ ہے ہی نہیں، لا الہ غیرو کا، الحمدللہ رب العالمین، سارے کائنات کا رب تو ہے، تیری ہی تعریفیں ہیں، تو ہی رحمان و رحیم ہے، تو ہی مالک یوم الدین ہے۔ یہ سب تعریفیں بھی دعا ہیں۔ دعا 3 قسم کی ہوتی ہے، بلکہ 2 قسم کی ہوتی ہے۔ ایک دعا ہوتی ہے دعا و ثنا، آپ کچھ نہ مانگو، رب کی تعریفیں کرتے چلے جاؤ، تعریفیں کرتے چلے جاؤ۔ کوئی شخص آپ کے دروازے پہ آ کر تعریفیں کرتا چلا جائے، تعریفیں کرتا چلا جائے، مانگے کچھ نہ، کیا آپ کو شک ہوگا کہ یہ مانگنے والا ہے کہ نہیں؟ ایک آدمی آتا ہے، جناب 1 روٹی کا سوال ہے، 10 روپے کا سوال ہے، 10 روپے لو، جاؤ، بات ختم ہوئی۔ ایک آ کر کے تعریفیں کرتا جا رہا ہے، مانگتا کچھ نہیں۔ آپ کو پریشانی ہوگی کہ ہے تو مانگنے والا ہی، پر سمجھ نہیں آ رہی 100 والا ہے کہ 1000 والا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مانگنا سکھایا، تعریفیں کرتے چلے جاؤ۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، ایک دن بستر پر نہیں تھے تو میں اندھیرے میں ٹٹولتی آگے گئی تو آپ مجھے محسوس ہوا کہ سجدے میں ہیں، تو میں نے پھر سوچا کہ آج پتہ کریں کہ رب سے کیا باتیں ہو رہی ہیں۔ میں آپ کے سر مبارک کے پاس اندھیرے میں نے اپنا کان رکھا سننے کے لیے کہ آپ رب سے کیا مانگ رہے ہیں۔ آپ کہہ رہے تھے اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک، یا اللہ میں تیری ناراضگی سے بچنے کے لیے تیری رضا کی پناہ میں آتا ہوں،
وبمعافاتک من عقوبتک، یا اللہ تیری سزا سے بچنے کے لیے تیری معافی کی پناہ میں آتا ہوں، وبک منک، تجھ سے تیری پناہ مانگتا ہوں، لا احصی ثناء علیک، میں محمد تیری تعریفیں کر ہی نہیں سکتا، انت کما اثنیت علی نفسک، یا اللہ تیری اتنی تعریفیں ہیں جتنی تو خود اپنی کر لے، میرے بس کی بات نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب لوگ کہتے ہیں اللہ اور نبی برابر ہیں، اللہ نبی برابر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ساجد ہیں اللہ مسجود ہے، یہ عابد ہیں اللہ معبود ہے، اللہ خالق ہے یہ مخلوق ہیں، اور وہ فرما رہے ہیں کہ اللہ میں تیری تعریف کر ہی نہیں سکتا، تیری تعریف اتنی جتنی تو خود اپنی کر لیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، یا اللہ تیری تو پاک ہے تعریف کے ساتھ، کتنی تعریف ہے؟ عدد خلقی، جتنی تیری مخلوق ہے۔ کوئی پانی کا قطرہ لے کر مائکروسکوپ میں رکھو تو اس میں بے شمار مخلوق نظر آتی ہے، ہل رہی ہوتی ہے۔ اینٹ اٹھاؤ تو بے شمار مخلوق نظر آتی ہے، سمندر کے ایک گلاس پانی میں بے شمار مخلوق ہوتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں یا اللہ تیری اتنی تعریف ہے جتنی تیری مخلوق، ورضا نفسہ، مخلوق تو محدود ہے، یا اللہ تیری اتنی تعریف ہے جس سے تو راضی ہو جائے، وزنت عرشہ، یا اللہ تیری اتنی تعریف ہے جتنے تیرے عرش کا وزن ہے، ومداد کلماتہ، یا اللہ تیری اتنی تعریف ہے جتنی تیری کلمات کی روشنائی ہے۔ کبھی فرماتے ہیں ربنا ولک الحمد، یا اللہ تیری اتنی تعریف ہے ملء السماوات والارض، جتنی تعریف سے ساری زمینیں اور سارے آسمان بھر جائیں، زمین آسمان تو پھر محدود ہیں۔ وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ، یا اللہ ہمیں تو زمین آسمان ہی نظر آتے ہیں، ہم نے تیری تعریف سے وہ بھر دیے، اب تیری تعریف سے وہ پیمانے بھی بھر جائیں جس کو تو جانتا ہے میں نہیں جانتا۔ مِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ أَهْلَ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ، یا اللہ تو ہر قسم کی بزرگی اور تعریف کے لائق ہے۔ احق ما قال العبد، بندے جتنی چاہے مبالغہ آرائیاں کرتی جائیں تو اس تعریف اور مبالغے کے بھی لائق ہوتا ہے، اس کا بھی حقدار ہوتا ہے۔ وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ، ہم سب تیرے بندے ہیں، یہ تعریفیں کی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اللہم لک الحمد انت نور السماوات والارض، اللہم لک الحمد انت قیوم السماوات والارض، ایسے کر کے انت الحق و قولک حق و لقاؤک حق و جنت حق والنار حق، ایسے کر کے آپ اللہ تعالیٰ کی تعریفوں کے پل باندھتے چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی تعریفیں کرنا یہ بھی مانگنا ہے، اور اللہ سے کہنا یا اللہ روٹی دے دے، یا اللہ بیوی دے دے، یا اللہ شوہر دے دے، یہ بھی مانگنا ہے، اور ہمیں بہت زیادہ مانگنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا سے زیادہ عزت والی کوئی چیز نہیں ہے۔ لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، دعا سے زیادہ معزز چیز رب کے نزدیک کوئی نہیں، اور جتنا قابل ترس ہو کر مانگو گے اتنا آپ کی دعا زیادہ قبول ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ تعالیٰ حیا کرتا ہے کہ کچھ تو ڈال دوں اس میں۔ آپ کے پاس کوئی مانگنے آ جاتا ہے، آپ 10 روپے بھی دے دو، یار لگ تو نہیں رہا یہ حقدار ہو، چلو آ گیا ہے تو دے ہی دو کچھ نہ کچھ، تو اللہ تعالیٰ اس کو خالی موڑنے میں حیا محسوس کرتا ہے۔ فرمایا اقرب ما یکون العبد الی ربہ فی السجود، سب سے زیادہ بندہ رب کے قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، اور یہ حالت زیادہ قابل ترس ہے۔ سب سے اونچی پیشانی لا کر کے مٹی میں رگڑ دی، جتنا تو رب کے سامنے زیادہ ذلیل ہوگا
اتنا ہی رب کے سامنے زیادہ بلند ہوگا۔ تو جب سجدے میں سب سے قریب ہوتا ہے فرمایا اس وقت زیادہ دعائیں کیا کرو۔ نماز ساری دعائیں ہیں، نماز کے بعد بھی دعائیں کرو، پہلے بھی کرو، تہجد میں بھی دعائیں کرو، آخری تہائی حصے میں رب ذوالجلال آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے اور فرماتا ہے کوئی بخشش مانگنے والا میں معاف کر دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا میں اس کو رزق دے دوں۔ ان اللہ یبسط یدہ باللیل، رات کو رب ہاتھ پھیلا دیتا ہے تاکہ دن میں گناہ کرنے والا توبہ کر لے۔ وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ، دن کے وقت ہاتھ پھیلا دیتا ہے کہ رات میں گناہ کرنے والا توبہ کر لے۔ جمع نہ کیا کرو گناہوں کو، ساتھ ساتھ نپٹاتے جایا کرو۔ اگر رب مہینے بعد توبہ قبول کرتا ہو نا تو پھر تو مہینے کی گناہ جمع ہو جائیں، وہ تو دن والے رات کو معاف کروا لو، رات والے دن کو معاف کروا لو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدعاء ينفع مما نزل مما لم ينزل، جو مصیبت آ چکی ہے اس میں بھی دعا کام کرتی ہے اور جو ابھی آنی ہے اس میں بھی دعا کام کرتی ہے۔ آپ کا بچہ 3-5 سال کا موٹر سائیکل مانگے، دو اس کو، دو گے؟ کیوں نہیں دیتے؟ کنجوس ہو؟ پیسے بھی ہیں آپ کے پاس، اس لیے کہ وہ اس کے نقصان دہ ہے۔ بندہ اور بچہ اس کا اتنا فرق نہیں، یہی کہ تم 4 سال پہلے پیدا ہوئے، اتنا ہی فرق ہے نا۔ دونوں مخلوق ہیں، خالق اور مخلوق کا بہت زیادہ فرق ہے۔ جب مخلوق رب سے آڑی تیڑی چیزیں مانگتی ہے نا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو دیتا نہیں، اس کے نہ دینے میں بھی اس بندے کی خیر خواہی ہوتی ہے۔ اور جس طرح آپ موٹر سائیکل کی جگہ 3 پہیے والی دے دیتے ہیں نا اس کو، اللہ بھی اس کو کوئی متبادل دے دیتا ہے، یا متبادل دے دیتا ہے، یا جو چیز مانگی وہی دے دیتا ہے، یا جو مصیبتیں نازل ہونے والی ہیں ان کو معاف کر دیتا ہے دعا کی وجہ سے، یا پھر اس کو خزانہ بنا کے قیامت والے دن کی مصیبتوں کے رفع کرنے کے لیے جمع کر لیتا ہے۔ دعا رائے گاہ نہیں جاتی، اس لیے فرمایا ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا ضرور قبول کرتا ہوں، کسی نہ کسی شکل میں ضرور قبول ہوگی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تعرف علی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ، اچھے دنوں میں رب سے علیق سلیق رکھو تاکہ آڑے تیڑے مشکل دنوں میں اللہ آپ کو پہچان لے۔ دنیا والے اس سیٹھوں سے علیق سلیق رکھتے ہیں، کسی وقت پیسے کی ضرورت پڑ سکتی ہے، تھانے دار سے علیق سلیق رکھتے ہیں، کام کا بندہ اختیارات والا ہے، کبھی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اگر ساری زندگی اس سے کبھی سلام نہ لیا ہو، مصیبت کے وقت جاؤ تو پھر وہ کہے گا نا اب آگے ہو نا۔ تو رب ہے بھائی، ہر وقت اس سے علیق سلیق رکھو تاکہ مشکل وقت میں آپ کے کام آ سکے۔ بہت زیادہ مانگو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی زیادہ دعائیں مسنون ہیں، یوں لگتا ہے جیسے آپ نے دعا کے بغیر کوئی کام کیا ہی نہیں، آپ ساری زندگی دعا ہی کرتے رہے۔ لو بہت لمبا موضوع ہے، کن اوقات میں دعا قبول ہوتی ہے، کن رکاوٹوں کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی، لیکن میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں، موضوع بہت لمبا ہے۔ بس یہ کہ آپ مانگتے چلے جاؤ، رب ذوالجلال آپ کی دعائیں ضرور کسی نہ کسی شکل میں قبول کرتا ہے، اور جو نہیں مانگتا رب اس کو متکبر سمجھتا ہے۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جو مجھ سے دعا نہیں کرتے ان متکبروں کو میں آگ میں ڈالوں گا۔ دنیا والوں سے مانگو تو پریشان ہوتے ہیں، رب سے مانگو تو وہ خوش ہوتا ہے۔ تو ہمیں بہت زیادہ مانگ کر رو کر یہ جو ساعات رہ گئی ہیں اپنے گناہوں کا کھاتا صاف کروانا ہے
تاکہ جبریل امین کی بد دعا سے بچ سکیں اور اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے بن سکیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ واللہ اعلم وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد۔